ہوئی ہے۔ حضرت مولانا روم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں یک لمحہ صحبت با اولیاء بے از صد سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی خدمت میں، ان کی صحبت میں چند لمحے گزارتے، یک لمحہ فرماتے ایک لمحہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں گزارنا، ان کی صحبت اٹھانا ایک لمحے کے لیے بے از صد سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی ایسی عبادت جو بغیر دکھاوے کے ہو، اس 100 سال کی بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آج اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم حضور کی معیت میں، حضور کی خدمت میں، صحبت میں ایک دو لمحہ نہیں بلکہ الحمدللہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھیں گے اور حضور کا فیضان برسے گا تو انشاءاللہ ہماری مرادیں پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مجھے اجازت عنایت فرماتی ہے اور حضرت کی دعاؤں کا سہارا لے کر چند باتیں جو ضروری ہیں، جو پیغام کے طور پر میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کہاں ذکر کر رہا تھا؟ میں یہ ذکر کر رہا تھا غوث اعظم کا کردار کیا ہے کہ قرآن سے محبت کرو۔ وہ قرآن سے محبت کرنے والے، لمحہ لمحہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے، لمحہ لمحہ قرآن کے پیغام پر عمل کرنے والے، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کرنے والے، پوری دنیا میں قرآن کو پھیلانے والے۔ ان سے پوچھا حضور آپ کو یہ علم کب ہوا، کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کے ماتھے پر تاج ولایت چمکایا ہے، اس بات کے علم آپ کو کب ہوا ہے؟ میرے شیخ ولیوں کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ تھا، میں مکتب جایا کرتا تھا، راستے میں ایک غیبی آواز سنا کرتا تھا کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ جیسے ہی میں مدرسے میں پہنچا کرتا تھا غیبی آواز آیا کرتی تھی افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ یہاں ولیوں کا تاجدار عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بے شمار مرتبہ آپ نے سنی ہوگی اپنے مسجد کے ائمہ حضرات سے، لیکن اس میں ایک لفظ ہے جو اس لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں میرے غوث؟ میرے غوث ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جب مکتب جایا کرتا تھا، مدرسہ جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، یہ لفظ مکتب، یہ لفظ مدرسہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اے لوگوں، یہ مدرسہ کوئی ابھی 10 20 50 100 سال پرانا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے کہ جس مدرسے میں غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے جہاں اے لوگوں ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز نے تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں اے لوگوں وقت کا مجدد اعلیٰ حضرت جاتا ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کا پروٹیکشن ضروری ہے، اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، ان دین کے قلعوں کو بچانا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مدرسے ہیں، ان مدرسوں سے حافظ تیار ہوتے ہیں، یہ مدرسے ہیں، ان مدرسوں سے عالم ربانی تیار ہوتے ہیں، ان مدرسوں سے دین کے محافظ، دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا ہے پگا ہے یہ بات سنتے رہتے ہیں، لوگ مدرسے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور مدرسے کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے مدرسے کو بند کر دیا جائے، کسی طرح سے مدرسے پر تالا لگا دیا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے محراب و منبر کے وارثین اگر کہیں سے پیدا ہوتے ہیں تو مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مدرسوں پہ تالا لگا دیا جائے گا تو امام جو کہ مدرسے میں جو پروڈکشن ہاؤس ہے اماموں کا، جو امام، جو عالم، ان کی جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے مدرسوں میں، اگر مدرسوں کو بند کر دیا جائے گا تو مسجد کے امام نہیں ملیں گے۔ اس لیے اے لوگوں، آج جو مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج جو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو تیری ترسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور تان و تشنیع کا تیر چلاتے ہوئے ان کو سینوں کو زخمی کر دیتے ہیں، ان کو عبرت کے ناخون لینا چاہیے۔ یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ ذہنی پیغام دیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا اس کی محبت سچی تبھی ہوگی کہ جب وہ مدرسوں سے بھی محبت کرے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہی بات میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، غوث اعظم کا کردار کیا ہے؟ غوث اعظم کی زندگی کا پہلو یہ بھی ہے کہ لمحہ لمحہ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی ہے، آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں انتقال کے بعد، لیکن اے لوگوں
یہی قرآن کے جس قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، اور غوث اعظم کی سیرت کا ایک باب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کو قرآن سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھتے ہیں غوث اعظم، دن کے اجالے میں قرآن پڑھتے غوث اعظم، اس لیے کہ اے لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، جو قرآن کا ماہر ہے، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا قرآن کا ماہر اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور سنو سنو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، تھوڑی سی دیر کے لیے میدان محشر کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ۔ بڑی شدت کا دن ہے، بڑی گرمی کا دن ہے، بڑا ہارڈ بڑا سخت دن ہے، قیامت کا دن، اتنا خطرناک اتنا خطرناک، یہ زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے، یہ سورج جو بھی اربوں خربوں کروڑوں میل دور ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یہی سورج نہایت قریب ہوگا، ابھی اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے، قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بیجے کھول رہے، اتنا پسینہ، بعض گناہگار ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بعض گھٹنوں تک، بعض شانوں تک، اور بعض پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں۔ ایسی شدت کا وقت ہے، شدت کا دن ہے، ایسے وقت میں ہے لوگوں جس نے لمحہ لمحہ قرآن کی تلاوت کی تھی، دنیا میں قرآن کو ہرجا بنایا تھا، جو قرآن سے محبت کیا کرتا تھا، ایسے وقت میں غیبی آواز آئے گی، حدیث شریف کے الفاظ سن لے، وہ آواز کیا ہوگی؟ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نفسی نفسی کا وہ دن کہ جس دن سب کو اپنی پڑی ہے، اپنی فکر میں لوگ مبتلا ہیں، پریشان حال ہے، ایسے وقت میں جس نے قرآن کی تلاوت کو ہرجا بنایا اس کے لیے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، آواز دی جائے گی، کہاں ہے قرآن سے محبت کرنے والا، کہاں ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کو پکارا جائے گا، وہ حاضر ہو جائے گا، وہ حاضر ہو گیا۔ اب اس سے کہا جا رہا ہے اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا۔ قرآن پڑھنے والے جس طرح سے ٹہر ٹہر کر کے دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آج تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن پڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا، جتنی بھی منزلیں ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ، آگے بڑھتا چلا جا۔ اے لوگوں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اسی طرح سے قرآن کریم کی 114 سورتوں کی تلاوت کر لے گا، سب سے آخر میں سورہ ناس کی تلاوت کرے گا، جیسے ہی والناس پڑھے گا کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی میدان محشر میں تیری آخری منزل ہوگی۔ یعنی اے لوگوں، جس نے قرآن پڑھ لیا میدان محشر میں وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قرآن نے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی، دنیا میں بھی بلندیاں عطا فرمائی، یہی قرآن یہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور وہ وہی صورت کہ میرا رب قرآن پڑھنے والے کو خصوصی اعزاز عطا فرما کر کے جنت کا حقدار بنائے گا۔ یہ غوث اعظم کی زندگی کا کردار ہے، بس ختم کر رہا ہوں، جلدی سے سماعت کر لے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی یہ پیغام ہے آج کے جلسے سے کہ جس طرح سے میرے غوث نے قرآن کی لمحہ لمحہ تلاوت کی ہے، سچا غوث کا ماننے والا وہ ہوگا جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ ایک بات
دوسری بات یہ ہے آج اے لوگوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے ماننے والے بھی، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے بھی، غوث اعظم سے محبت کا دم بھرنے والے بھی اپنی کمائیوں میں امتیاز نہیں کر رہے ہیں، وہ حلال اور حرام نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ جائز اور ناجائز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس چیز پر اس کو غور کرنا ہوگا۔ ایک بات میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اے لوگ زمانے بھر کے ولی ہیں اور اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، جب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم اس پر اپنے مہر سبق نہیں فرما دیتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بے شمار مرید ہیں غوث اعظم کے جو آتے ہیں آپ کی خدمت میں نذرانے تحفے و تحائف ہدایہ پیش کرتے ہیں، لیکن اے لوگوں غوث اعظم ہیں ہر کسی کا نذرانہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر لیتے ہیں، بلکہ آیا ہے کتابوں کے اندر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس پر بھی آپ غور و فکر فرماتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ جلدی سے سماعت کر لے۔ ایک شخص آیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد اس میں اشرفیوں کی تھیلی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، اس نے پھر اصرار کیا حضور قبول کر لے، لیکن غوث اعظم قبول نہیں کرتے ہیں، وہ پھر اصرار کرتا ہے، غوث اعظم پھر انکار کرتے ہیں۔ کئی ایک مرتبہ اقرار اور اصرار کا، انکار اور اصرار کا یہ دور چلتا ہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے اور اس طرح سے جب دبایا ہے نا پیارے بھائیوں خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ابھی وہ اشرفی کی تھیلی ہے لیکن جیسے ہی غوث اعظم نے اس پر اپنی کرامت دکھائی ہے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں زمین پر، ارشاد فرما رہے ہیں تم غریبوں کا مال ناحق دباتے ہو اور اس کے بعد یہ نذرانے ہماری بارگاہ میں لاتے ہو، اس نذرانے کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب عبدالقادر جیلانی اس کو قبول نہیں کر سکتا تو میرا رب اس کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یعنی یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے غوث اعظم کا دیوانہ، غوث اعظم سے محبت کا دم بھرنے والا وہ بھوکا رہ سکتا ہے، وہ پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی حرام کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا، کبھی بھی وہ حرام کا ایک بھی قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی کمائی ہے، وہی بات جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، برکتیں نہیں ہوتی ہیں ہماری، اور یہ بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے امام صاحب سے بھی عرض کرتے ہیں، ہمارے لیے امام صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، پیر صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، بڑے بڑے عالم ربانی بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی بھی دعا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اے لوگوں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ حدیث